ایک پرانا سا لیکن خوشبو سے بھرا محلہ جہاں دو گھروں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ دیوار اتنی نیچی کہ اس پر بیٹھ کر دونوں گھروں کے بچے ایک دوسرے کے ٹفن سے ناشتہ بانٹ لیتے۔ انہی گھروں میں رہتے تھے ایک طرف زین، ایک سمجھدار، پڑھاکو اور سنجیدہ سا لڑکا، دوسری طرف حرین عرف مانوبی، شرارت کی زندہ مثال، گلی میں سب کی جان، اور زین کی بچپن کی دشمن۔ یہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے۔ مانوبی ہمیشہ زین کو بھائی جان کہہ کر چھیڑتی اور زین اسے تمیز سیکھو مانوبی کہہ کر چپ کرانے کی ناکام کوشش کرتا۔ زین کے والدین دونوں آفس میں کام کرتے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن عائشہ ہر وقت کسی نہ کسی سے الجھی رہتی، خاص طور پر اذلان سے، جو مانوبی کا بڑا بھائی تھا اور کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ اور اذلان کی نوک جھوک تو بلی کے بچوں کے لیے مفت کا تماشا تھی۔ امی، اذلان نے میرے سر پر بالٹی رکھ دی۔ امی، عائشہ نے میری بک رپٹ کر دی۔ روز کی یہی رپورٹنگ دونوں گھروں میں چلتی رہتی۔ یہ دونوں خاندان صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ دوست بھی تھے۔ ہر اتوار دونوں گھروں کے افراد اکٹھے ناشتہ کرتے، بچے کھیلتے، مائیں گپیں لگاتی اور والد صاحبان اخبارات میں ڈوبے رہتے۔ اس وقت صرف بچپن کا کھیل سمجھی جاتی، جیسے مانوبی کا زین کی سائیکل کی ہوا نکال دینا یا زین کا مانوبی کی گڑیا کو دیوار پر لٹکا دینا، سب کچھ ہنسی میں ختم ہو جاتا۔ لیکن کہانی کی زمین تیار ہو رہی تھی، جذبات کی کھیتی اگنے والی تھی اور رشتوں کی تعریفیں بدلنے والی تھی۔ مانوبی اس دن چھت پر زین کے قریب آ کر بولی، بھائی جان، آپ کبھی مسکراتے کیوں نہیں؟ زین نے کتاب بند کی، اسے ایک نظر دیکھا اور کہا، کیونکہ کوئی شرارتی بچی روز سکون چھین لیتی ہے۔ مانوبی نے ہنس کر کہا، تو پھر دل بدل لو بھائی جان، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زین خاموش رہا، مگر اس دن پہلی بار اس کی مسکراہٹ آنکھوں میں جھلک گئی۔ عائشہ اور اذلان کی روز کی نوک جھونک اپنے عروج پر ہے۔ ایک دن تو نوبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اذلان اپنا موبائل چھپا دیتا ہے، عائشہ اس کے جوتوں میں نمک بھر دیتی ہے۔ دونوں شکایت لیے اماں کے پاس پہنچتے ہیں، اور ہر بار اماں دونوں کو الگ الگ گھورتے ہوئے کہتی ہے، کاش تم دونوں بہن بھائی ہوتے تو بھی کچھ سکون ہوتا۔ دوسری طرف مانوبی روز زین کو چھیڑنے کے نئے طریقے ڈھونڈتی ہے۔ کبھی وہ اس کے فون میں دل والے سٹیکرز بھیج دیتی ہے، کبھی چپکے سے اس کے کمرے میں اپنی شرارتی سیلفی لگا جاتی ہے۔ زین بظاہر ناراض ہوتا ہے، مگر اندر دل دھڑکنے لگتا ہے۔ زین کے دل میں اب مانوبی کے لیے کچھ خاص محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن مانوبی بخار میں ہوتی ہے تو زین پہلی بار خاموشی سے اس کے لیے سوپ بنا کر لے آتا ہے۔ مانوبی آنکھیں موند کر کہتی ہے، بھائی جان، آپ نے بنایا؟ کہیں زہر تو نہیں؟ زین ہنستا ہے، ابھی تک تو نہیں مرے۔ دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی آتی ہے جو دل کے شور کی گواہی دیتی ہے۔ اسی رات زین چھت پر چہل قدمی کرتا ہے اور پہلی بار ستاروں سے باتیں کرتا ہے۔ پہلا اقرار یا پہلا انکار؟ مانوبی ایک دن ہنستے ہنستے کہہ بیٹھتی ہے، زین، اگر ہم شادی کر لیں تو کیسا لگے گا؟ زین سنجیدہ ہو جاتا ہے، مذاق کر رہی ہو یا دل کی بات؟ مانوبی چونکتی ہے اور بات کو گھما دیتی ہے، ارے یار، میں تو ویسے ہی بول رہی تھی، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ لیکن زین کے دل میں اب بات بیٹھ چکی ہے۔ عائشہ کو شک ہوتا ہے کہ زین کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ مانوبی کے انسٹاگرام پر جا کر اس کی پوسٹس پڑھتی ہے۔ کچھ باتیں دل میں ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن کچھ دل کسی ایک کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ عائشہ اور اذلان دونوں الجھتے ہیں، کچھ تو چل رہا ہے۔ اذلان خاص طور پر غصے میں ہے، اگر زین نے مانو کے بارے میں کچھ سوچا بھی تو؟ عائشہ بولتی ہے، بس اتنا کہوں گی بھائی، محبت چپکے سے ہوتی ہے، دھماکے سے نہیں۔ پیار میں ہنگامہ؟ مانوبی اور زین کو چھت پر ایک ساتھ بیٹھے اذلان دیکھ لیتا ہے، وہ بپھر جاتا ہے، زین، تم میرے گھر کی عزت ہو اور میری بہن سے؟ زین کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ گھر میں طوفان آ جاتا ہے، والدین ناراض، اذلان الگ بدگمان، اور عائشہ زین کی طرفداری کرتی ہے۔ بھائی کو دل لگا ہے، گناہ نہیں کیا اس نے، مگر رشتے دراروں سے بھرنے لگتے ہیں۔ اب دونوں گھروں کے درمیان دیوار واقعی اونچی ہو چکی ہے۔ مشترکہ ناشتہ بند، ہنسی بند، ملاقاتیں بند۔ مانوبی کا دل اداس، زین کی خاموشی گہری۔ ایک دن مانوبی چھپ چھپ کر زین کا خط پڑھتی ہے جو وہ لکھ کر پھاڑ دیتا ہے، مجھے شرارتوں سے محبت ہو گئی ہے، بس وہ شرارت میری مانوبی کی ہو۔ مانو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مانوبی کا کمال۔ مانوبی فیصلہ کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے،
وہ اپنی عادت کے مطابق ایک شرارت بھرا پلان بناتی ہے۔ عائشہ کو ساتھ ملا کر ایک فیملی جھوپی لڑائی کا ڈرامہ کرتی ہے جس میں سب کچھ بگڑنے کی اداکاری کی جاتی ہے۔ گھبراہٹ میں دونوں گھر کے بڑے مل بیٹھتے ہیں اور آخر بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ زین اور مانوبی دونوں اپنے جذبات کا اظہار سب کے سامنے کرتے ہیں، نہ ٹھٹائی سے نہ ضد سے بلکہ عزت کے ساتھ۔ ہم نے بچپن ساتھ گزارا مگر وقت نے ہمارے دلوں کو قریب کر دیا۔ ہم نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، صرف سچ کو چھپایا۔ اذلان چپ ہو جاتا ہے اور آخر بولتا ہے، اگر تم نے اس کی آنکھوں سے پیار کیا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ محبت جیپ گئی، دونوں گھروں میں پھر سے زندگی آ جاتی ہے۔ دیواروں پر ہنسی کی گونج، چائے کی خوشبو اور ایک نئی شروعات کا جشن۔ زین اور مانوبی کی منگنی ہوتی ہے۔ عائشہ اور اذلان کے جھگڑے اب بھی جاری ہیں مگر پیار کو ساتھ۔ آخر میں مانوبی زین کے کان میں شرارت سے کہتی ہے، بھائی جان سے جان تک کا سفر بڑا مزے کا تھا نا؟ زین مسکرا کر کہتا ہے، بس اب بیوی بننے کے بعد بھی مانوبی ہی رہنا تاکہ زندگی میں ہنسی باقی رہے۔ اگلی محبت کی کہانی کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں اور پلیز سپورٹ کریں۔